Hello and welcome to the second episode of Bytes and Rights. I'm your host Maham, and today we're diving deep into a topic that affects all of us and our digital lives. We're talking about the evolution of Pakistan's internet, recent policy updates and their far-reaching implications. Pakistan की इंटरनेट जर्नी का आगाज़ हुआ 1990s के modest dial-up connections से, फिर gradually and slowly we transformed into mobile broadband, उसके साथ digital connectivity increase हुई और साथ साथ policy shifts بھی آتے رہے. تو پاکستان کی انٹرنیٹ جرنی آل ٹوگیدر ہیز بن سم واٹ ٹرانسفارمیٹیو، اینڈ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ کیسے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ ریگولیٹری چیلنجز بھی سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں. سو وی آر اسٹینڈنگ ایٹ اے کراس روڈز ویئر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میٹس ریگولیٹری چیلنجز. ٹوڈے آئی ہیو ود می ٹو ویری امپورٹنٹ گیسٹ, اسد بیگ, who is the founder of Media Matters for Democracy, and Azam Khan, who is a senior journalist working with BBC Urdu currently. Azam, by the way, is one of the few people who have had worked with us in the past. Back in 2017, he was one of the first people to have worked with us when we started Digital Rights Monitor. Thank you both for being here. Acha, to start the episode, I'd like to dive into Pakistan's internet journey. کیونکہ بڑی مختلف جرنی رہی ہے باقی کنٹریز سے. وی اسٹارٹیڈ ود ماڈسٹ ڈائل اپ کنیکشنز ان دا 1990s, پھر وی ایونچولی ٹرانزیشنڈ انٹو موبائل براڈ بینڈ. تو ہمارے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چاہوں گی آپ دونوں تھوڑا سا اس جرنی کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں, ایکسپلین کریں, اور اس میں ایسے کیا ڈیفائننگ یا پیوٹل مومنٹس رہے ہیں. انٹرنیٹ جرنی ہیز بن ویری انٹرسٹنگ ان پاکستان, ناٹ جسٹ ان پاکستان, دا ریجن. اچھا, مجھے یاد ہے دا فرسٹ ٹائم آئی کنیکٹیڈ ٹو دا انٹرنیٹ واز جب میں, میرا خیال ہے اف آئی ریمبر اٹ کریکٹلی, 1999 میں واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی کنیکٹیڈ ٹو دا انٹرنیٹ, اور وہ ڈائل اپ اینڈ وٹ ناٹ. اور اس وقت انٹرنیٹ واز اے ویری کیا کہتے ہیں ان نون تھنگ. کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ انٹرنیٹ کیا ہے اور آپ کیسے کرتے ہیں. مجھے اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا پڑتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کے لیے آپ 2000 روپے دے رہے ہیں. اس وقت obviously it was extremely expensive to connect and so on. But as we kind of move forward, 2010 تک ہم اگر آ جائیں تو اس کے بعد سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری ریجن میں دس کانسیپٹ آف, بیکاز لک ہمارا جو یہ سائڈ آف دا ورلڈ ہے اٹس ویری ڈفرینٹ فرام دا ویسٹ. اگر آپ ہمارے پاپولیشن کی ڈیموگرافی کو دیکھیں, آپ ان جنرل ہمارے ڈیموگرافیکل ڈیٹا کو چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا, اور پھر کلچرل اور سوشل وہ ساری چیزیں, تو ہم بڑے فرق ہیں ویسٹ. تو ان جنرل جس طرح سے ہماری پرولیفریشن ہوئی انٹرنیٹ کی, اور پھر بزنسز نے انٹرنیٹ کو استعمال کرنا شروع کیا, اور پھر جس طرح بالکل ایک چھوٹے لیول پہ یہاں تک کہ ہمارے جو بالکل جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں, مطلب فوڈ پانڈا رائڈرز سے لے کر ایوری بڈی جو کہ آپ کی ورکنگ کلاس سے ہے, دے آر ناؤ یوزنگ انٹرنیٹ یا ایٹ لیسٹ موبائل فون کمیونیکیشن. تو ان اے وے وی اسٹارٹیڈ آؤٹ اس ٹائم پہ جب ہمارے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا انٹرنیٹ, 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں, انٹرنیٹ کیا ہے, اور ٹو دا پوائنٹ جب سب کو یہ پتہ ہے کہ انٹرنیٹ آج نہیں آ رہا. یہ بہت ہم نے 20 سال میں جرنی طے کی, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ کوئی اتنی زیادہ ریئر نہیں ہے ہمارے ملک میں, یہ پوری دنیا میں. مثلا میں آپ کو یاد ہے ہم ڈسکس کر رہے تھے ملیشیا کا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دے ہیو رپورٹڈ اباؤٹ 97% انکریز ان دیئر انٹرنیٹ پینیٹریشن ان دا پاسٹ 3 years. اس طرح بنگلہ دیش نے میرے خیال سے 60% کی ہے 3 years میں, انڈیا نے میرے خیال سے 50% کی ہے اف آئی ریمبر اٹ کریکٹلی. ہم نے البتہ 20 سے 30% کی ہے. تو کلیئرلی اس میں اب ہماری ہسٹری تو obviously نا ریجن کے ساتھ ساتھ ہم نے میچ کی ہے, بٹ اب جا کے مجھے لگتا ہے کہ وہ گروتھ جو ہے شاید وہ کسی نہ کسی لیول پہ نیچے جا رہی ہے. اور اس میں بہت ساری ایشوز ہیں, اس میں صرف انٹرنیٹ کے شٹ ڈاؤنس کا آربیٹری وہ نہیں ہے, اس میں بہت سارے ایشوز ہیں انکلوڈنگ دا کاسٹ آف دا انٹرنیٹ, جو کہ جی ایس ایم اے کہتی ہے, جو جی ایس ایم کی ایسوسیٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اٹس ون آف دا موسٹ ایکسپینسو انٹرنیٹ ان دا ریجن. تو some of the factors that we are discussing, maybe Azam you would like to add to that. Exactly. اس میں جو مجھے ایک چیز فیل ہوتی ہے وہ 9/11 کے بعد نا جو ایک مینٹیلٹی سیٹ ہوئی ہماری, ہم نے انٹرنیٹ کو زیادہ ٹائم تھریٹ کے طور پہ دیکھا ہے, اس کو سیکورٹی لینس میں دیکھا ہے, جبکہ انٹرنیٹ ایک اپرچونٹی بن کر آیا ہے اور بہت بڑی ایک ڈیفائننگ مومنٹس فار نیشنس کے. آپ دیکھیں کہ اکانومی کا اس نے حلیہ بدل دیا ہے.
پہلے کسی وقت میں آپ لسٹ اٹھا کے امیر ترین لوگوں کی دیکھتے تھے تو اس میں آئل والے ہوتے تھے, اس میں پراپرٹیز والے ہوتے تھے, بٹ اب اگر ابھی بھی آپ یہ جو لسٹ آئی ہے اس میں آپ دیکھیں تو جو لوگ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ان کی جو سوشل میڈیا جنہوں نے ایپس رن کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نظر آتے ہیں اوپر کے نمبرز پہ, اور وہ ملک کے جنہوں نے اچھا انٹرنیٹ دیا اور اس میں آگے اچھے طریقے سے ان بزنسز کو لے کر گئے تو ان کی اکانومی نے فلورش کیا. لیکن جس طرح مشرف دور میں ایک آرڈیننس تھا اسی حوالے سے جس کو آج ہم پیکا کے نام سے جانتے ہیں, اس کو بدلا گیا کچھ ٹائم کے لیے. تھوڑا سا انٹرنیٹ کے حوالے سے کسی حد تک پیپل پارٹی کے 2008 کے بعد کا دور تھا کہ اس میں بہت زیادہ اس طرح ریسٹرکشن نہیں آئی, بٹ اس کے بعد جب نواز شریف کی حکومت آئی اور اس کا بھی جو لیٹر پارٹ ہے یعنی 2 سے 2.5 سال وہ خاصے اس میں سختی دیکھنے میں آئی اور قوانین کو مزید ٹائٹ کیا گیا. اس میں نہ صرف یہ کہ جو سویلین ہمارا سیٹ اپ تھا اس میں جو سیکیورٹی آپریٹرس ہے ان کا بھی بہت زیادہ انٹرسٹ تھا, اور پھر یہی تھا کہ وہ جو سوچ تھی وہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہی تھی کہ وہ بتاتے یہ تھے کہ دہشت گرد اس کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں, ایکسٹریمسٹ اس طرح کر, شدت پسندوں نے اس طرح کر دیا, جبکہ ٹھیک اس ٹائم دنیا کسی اور طرح اس کو دیکھ رہی تھی اور کسی اور سمجھ میں جا رہی تھی, اور اس کے لیے کاؤنٹر انٹیلیجنس جو بھی آپ کی پالیسیز ہیں وہ ہر ملک اپنے طور پہ ان کو بہتر بھی کر رہا تھا, بٹ یہ کہ ہمارا فوکس اس طرح زیادہ نہیں رہا. اور پھر ایسا بھی وقت ہم نے دیکھا کہ آپ کا پورا یوٹیوب ہی بند کر دیا, جو کہ ایک آپ کے لیے کتنا بڑا خزانہ ہے, اور ایک سمپل جو میٹرز جن کو بڑے آسانی سے اسٹیٹس حل کر سکتی ہیں اس کو کافی کمپلیکیٹڈ کر کے پیش کیا گیا, اور پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ اس کو بغیر کسی پبلک سینٹیمنٹ کو میئر کیا اس کو جوڑا گیا. جبکہ آپ آج بھی جب ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو بڑا کامن سا ایک فکرہ جو ہمیں نیوز رومز میں اور مختلف اداروں میں سننے میں ملتا ہے, انٹرنیٹ سلو ہے, انٹرنیٹ از ڈاؤن, انٹرنیٹ از ڈیڈ. تو یہ تو آج کے مطلب ٹائم کے وہ جملے ہیں جب ہم ایک طرف جس طرح اسد نے بتایا کہ اتنی پرسنٹیج کے ساتھ دوسرے ممالک آگے جا رہے ہیں, تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو کبھی فائر وال کے نام سے تجربات ہو رہے ہیں, اور آپ سے سمپل ایک جب آپ واٹس ایپ اپنا اوپن کرتے ہیں تو ایک امیج آپ سے نہیں اوپن ہو رہا ہوتا ہے, ایک ویڈیو کو آپ نہیں ایکسیس کر پا رہے ہوتے, کوئی دوست آپ کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو کوئی میسج آیا بٹ ابھی میں اس کو وہ نہیں کر پا رہا ہوں, اوپن نہیں کر پا رہا ہوں. تو اس طرح کے فیز سے ابھی ہم کو. اچھا اس پہ سوری میں آئی ایم انٹرپٹنگ یو مہمان, نو آپ سوال کرنے لگی تھی. آئی ہیو اے کویسچن اعظم سے, بٹ بفور دیٹ یہ بڑا نا اعظم نے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے سیکورٹی لینس والی, دیکھیں, اور کاؤنٹر ٹیررزم کے لینس سے انٹرنیٹ کو دیکھنا, دس از ایبسلیوٹلی رائٹ. اور ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پہ ایشوز نہیں ہیں. مثلا وی نو کہ آئسس فار انسٹنس جب ریکروٹ کر رہی تھی ٹویٹر کے تھرو تو یو کے سے کتنے سارے لوگ سیریا لڑنے گئے تھے, اور وہ پرائمرلی صرف انٹرنیٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ تھی. سملرلی یہاں پہ جب ہم نے دیکھا پاکستان میں جب ٹی ٹی پی کا وہ تھا تو دیر واز, بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا اس سے کوئی حل ہوا؟ مثلا یو کے نے کیا ٹویٹر بند کر دیا؟ اگر ان کو پتہ لگا کہ آئسس جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ٹویٹر بند کر دیتے ہیں, بیکاز ان کو یہ پتہ تھا کہ اس کا حل نہیں ہے انٹرنیٹ کو بند کرنا یا میڈیمس کو بند. یہ ہم بات بہت دفعہ کر چکے ہیں میرے خیال سے, بٹ مور امپورٹنٹلی اعظم ہماری جو منسٹر ہیں وہ ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انٹرنیٹ سلو ہے. اور آپ جس سے بھی بات کریں, خود تو آبویسلی ہم نے ہر روز ایکسپیرینس کرتے ہیں, بٹ جس وینڈر سے آپ بات کریں, جس آپ اپنے دوست سے بات کریں, مطلب میرے 8 سال کے بیٹے تک کو پتہ ہے کہ یوٹیوب نہیں چل رہی آج کل, سلو ہوئی ہوئی ہے یا انٹرنیٹ سلو ہوا ہوا ہے, تو یو تو رپورٹ آن اٹ نا, تو what do people say about it? یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی ہے کہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں بھی چلے جانا, یعنی اس پرابلم کو ماننا ہی نہیں کہ یہ پرابلم ہے. پہلے ہم ایٹ لیسٹ یہ کرتے تھے کہ ریکگنائز کرتے تھے اور کہتے تھے جی کہ کچھ نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں, کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. ہر جمعہ کو انٹیریئر منسٹر اناؤنسمنٹ آ جاتی تھی کہ جی صورتحال اس طرح کی ہے سیکورٹی کی کہ انٹرنیٹ آج کے دن بند رہے گا. 2 دن کے لیے بھی انٹرنیٹ کو سلو کیا جاتا تھا, بند کیا جاتا تھا, لیکن اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا, اس کی ریزن دی جاتی تھی. اب حکومت کو شاید اتنا بھی مطلب پالیسی میں ایسا شفٹ آیا ہے کہ اس کو ماننا بھی نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. کسی حد تک اس میں پھر اگین میں تھوڑا سا کریڈٹ دوں گا جو الائز ہیں, ان میں سے پیپل پارٹی کے کچھ لیجسلیچرز ایسے ہیں کہ جو کبھی کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جس سے تھوڑا سا آپ کو ایٹ لیسٹ جو پبلک کہہ رہی ہے اس کو تھوڑا سا وہ ایک مل جاتی ہے, سپورٹ مل جاتی ہے. ادروائز اتنی سپورٹ بھی نہیں رہ گئی ہے کہ آپ جو پرابلم یا جو چیز آپ کی طرف سے آ رہی ہے اس کو ایٹ لیسٹ آپ ایکسیپٹ تو پہلے نمبر پہ کریں, کسی مچھلی پہ ہی ڈال دیں جو ہر دفعہ ہمارے انٹرنیٹ نہیں, بٹ اب وہ بھی نہیں ہے نا. اب یہ ہے کہ وہ جو بھی بات کر رہا ہے کہ انٹرنیٹ سلو ہے وہ بیسکلی جھوٹ بول رہا ہے,
اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ وہ نیشنل سیکورٹی کے اگینسٹ بھی کام کر رہے ہیں. بیکاز ہاؤ ڈیئر یو کوشچن ہمارے ڈیسیجن آف سلوئنگ ڈاؤن دا انٹرنیٹ. میں نیشنل سیکورٹی کی کو ڈیفینیشن تو بتا دیں. آن ون سائڈ اگر ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ بھائی پاکستان کے انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے ان کا اپنا, کسی اور کا نہیں, ان کا اپنا $1.6 بلین کا نقصان ہوا ہے, تو یہ نیشنل سیکورٹی نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے ہمیں گیس لائٹ کر رہے ہیں کہ نہیں انٹرنیٹ تو سلو ہے نہیں, اٹس آل ان آور ہیڈز. ہاں یہ گیس لائٹنگ بھی ہے. اور سیکنڈ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح اسد نے بتایا کہ آپ خود اپنا نقصان کر کے اپنے پاؤں پہ کلہڑی مار کے, تو آپ نقصان بھی کس کا کر رہے ہیں, آپ معیشت کے کر رہے ہیں. جب آج تو سیکورٹی کو لنک کی معیشت سے کیا جاتا ہے, جس کی معیشت اچھی ہے اس کی سیکورٹی اچھی ہے. بہت جتنے آپ میں ریسورسز, اب چلیں وہ میں فرینکلی اسپیکنگ یہ میں بائی دا وے نیٹ بلاکس کی اس کی بات کر رہا ہوں, میں ان کے فگر سے بہت زیادہ ایگری نہیں کرتا. $1.6 بلین بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, بٹ لیکن چلے اس کا آدھا بھی کر لیں یار. اگر اتنا بھی ہم نے اپنے بیڈ ڈیسیجن میکنگ کی وجہ سے لوز کیا ملک سے, تو یہ وہ سارا پیسہ ہے جو کہ ہم استعمال کر سکتے تھے ملک کے. تو یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے کیا؟ جبکہ ہمیں $1 کی اتنی ضرورت ہے. مطلب $8 بلین کے لون کے لیے ہم IMF کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ ہمارے لیے اچھی خبر ہوتی ہے کہ وہ ہماری ٹرانچ اپروو ہو گئی ہے. آن دا ادر ہینڈ اس سے زیادہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں انٹرنیٹ بند کر کے, اور اس سے بھی زیادہ ہمیں گورنمنٹ کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ آپ اس کے بارے میں کرٹیسزم کر رہے ہیں تو آپ نیشنل سیکورٹی کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. مطلب اس سے زیادہ ریڈیکولس کوئی بات ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی کہ آپ اپنی, یعنی ابھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کے جو یوتھ ہے, آپ کے پاس اتنا ریسورسز ہیں, اور اگر آپ ان کو یہ وینیو ہی بند کر رہے ہیں یا ریسٹرکٹیڈ وے میں ان کو یہ آفر کر رہے ہیں, تو کریٹیوٹی کہاں سے آئے گی؟ یہ تو اب آپ کی ہر چیز جڑی ہوئی ہے. باقی وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کچھ چیزیں چاہتے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ کچھ مطلب اچیومنٹس ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, نیفیریس جو ایلیمنٹس ہیں یا ہیٹریڈ ہے, تو وہ تو اسٹیٹ پالیسیز ہیں, وہ تو آپ بنا سکتے ہیں کسی بھی وقت, آپ کو کسی نے نہیں روکا ہوا, اور وہ امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ امپلیمنٹ کر سکتی ہے. آپ بیٹر انفورسمنٹ کا وہ جو ماڈل ہے اس کو لے کر آئیں, بجائے اس کے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے پولیٹیکل اس کے لیے آپ اس کو کریں. وہ بہت چھوٹا سا کمپوننٹ ہے, دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. اچھا, آپ بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ کیونکہ پاکستان کی ڈیجیٹل لینڈسکیپ کا خلاصہ کر رہے تھے, تو میں نوٹس کر رہی تھی کہ دیر آر نو مائل اسٹونز دیٹ آئی کین پوائنٹ آؤٹ, دیر اونلی چیلنجز دیٹ وی فیسڈ. انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنس دیکھ لیں یا لمیٹیڈ انفراسٹرکچر دیکھ لیں, اس کے اوپر پاکستان کی جو ڈیجیٹل پالیسی ہے, انٹرنیٹ پالیسی, اس میں دیر ڈیٹا پروٹیکشن بلز اینڈ دیر از لائک کانٹینٹ ریگولیشن, جس طرح کی پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے, ون سچ انیشیٹو. تو آپ پاکستان کی ڈیجیٹل پالیسی کے اندر شفٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہیو دیر بین اینی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس؟ مائل اسٹونس تو ہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ وہ مائل اسٹونس شاید اس لیول پہ ہم نے ان کو اپرچونیٹی کو ٹیک اپ نہیں کیا یا یوز نہیں کیا جس طرح ہم کر سکتے تھے. مثلا دا ہول آئیڈیا آف یہ جو ڈیجیٹل پاکستان بنایا تھا انہوں نے, فرینکلی اسپیکنگ آئی ریئلی لائک دی آئیڈیا, رائٹ. the idea of improving internet infrastructure, the idea of improving access to regions, for instance free internet کی بات ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد مجھے یہ جو ابھی اسٹارلنک کی بات ہو رہی ہے, یہ ایکچولی it was stemming from the idea کہ بلوچستان میں انٹرنیٹ چاہیے. وہ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو مورف کیا کہ ہم اسٹار لنک کریں گے, جو کہ مجھے نہیں لگتا فرینکلی اسپیکنگ. Are they only ideas or is there any practical application? میں اس پہ بھی آتا ہوں. بٹ سو in effect there are some very interesting milestones. پھر عمر سیف نے لاسٹ ٹائم جب وہ گورنمنٹ میں تھے, he did quite a bit of work. وہ مسئلہ مہم کیا ہے, اور یہ شاید اعظم آپ اس سے اگری کریں گے تھوڑا سا, مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو انڈرسٹینڈنگ ہے آف ڈیجیٹل پروگریس وہ سوائے 1 یا 2-4 لوگوں کے, جس میں عمر کو شامل کروں گا, ان کے علاوہ شاید کسی اور کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں. اس لیے کیونکہ اعظم ابھی تک بھی جب بھی گورنمنٹ آئی ٹی سیکٹر کوٹ اینڈ کوٹ آئی ٹی سیکٹر کی بات کرتی ہے تو بات کرتی ہے سافٹ ویئر ہاؤسز کی, ٹھیک ہے, جس میں پاشا اوبویسلی ان کی ایسوسیشن ہے. پاشا از ایسوسیشن آف دا سافٹ ویئر ہاؤسز, بٹ پاشا کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اوبویسلی یو نو دے ٹاک اباؤٹ کہ انہوں نے سافٹ ویئر ایکسپورٹس پہ کام کیے ہیں, امپروو کیے, بڑی اچھی بات ہے کہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ بڑھی ہے. بٹ کس قدر یہ مذائقہ خیز بات ہے کہ 2025 میں ہمارے گورنمنٹ کی ڈیفینیشن آف آئی ٹی سیکٹر از سافٹ ویئر ہاؤسز اینڈ سافٹ ویئر ایکسپورٹ. کیا یہ وہ اکانومی ہے جس کے تھرو ملک کھڑے ہوتے ہیں, یا مطلب چائنا نے یہ اپنا اکانومی کر کے سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر کے اپنا جو ہے نا وہ سپر پاور بن گئے, یا انڈیا جو ہے وہ اپنی ڈیجیٹل اکانومی انہوں نے جس طریقے سے بوسٹ کی ہے کہ وہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر کے کر دی.
دا پوائنٹ از کہ جو آئی ٹی سیکٹر کی ڈیفینیشن ہے وہ براڈ ہو کے سارے سیکٹرز بن گئے. مثلاً میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اور یہ اس پہ ہم بہت ڈسکشن کرتے ہیں, لاٹ آف پیپل ڈونٹ اگری ود اٹ, بٹ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اٹس اے ایوالونگ آئیڈیا. لیٹس سے اعظم ایک پاکستانی فلم میکر جو کہ ایک فلم بناتے ہیں اور وہ اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. اب وہ فلم بہت اچھی ہے اور وہ یوٹیوب پہ اس کے 50 ملین ہٹس ہو جاتے ہیں. اب وہ اس یوٹیوب کے کانٹینٹ سے وہ پیسے کما رہے ہیں جو کہ پیسہ ان کا پاکستان میں آ رہا ہے ڈالرز میں. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ دس از آلسو سافٹ کانٹینٹ ایکسپورٹ, کہ آپ نے پاکستان میں بیٹھ کے اپنا اکوپمنٹ استعمال کر کے, اپنے ریسورسز استعمال کر کے ایک پروڈکٹ بنایا جو آپ نے ایک انٹرنیشنل میڈیم پہ پلے کیا اور وہاں سے آپ پیسے کما رہے ہیں. اور یہ صرف ایک ایگزامپل ہے ایسے سیکٹر کی جس سے آپ پیسے, ہر بزنس پاکستان میں چھوٹا بڑا میڈیم لیول کا انٹرنیٹ سے پیسے کما رہا ہے. وہ کیا آئی ٹی سیکٹر میں نہیں آتا؟ مثلاً وہ کمپنیز جو کہ لوکلی بزنس کر کے انٹرنیٹ سے پیسے کما رہی ہیں وہ آئی ٹی سیکٹر میں نہیں آتی. وہ بزنس وینڈرز جو کہ انٹرنیٹ کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو آرڈرز لے رہے ہیں وہ آئی ٹی سیکٹر میں نہیں آتے. تو یہ میں کیوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم یہ نقصان کاؤنٹ کرتے ہیں نا تو ہم ان لوگوں کا نقصان نہیں کاؤنٹ کرتے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ تو اگر آپ اچھی پالیسیز بنائیں, آپ کے یہ لوگ آپ کے لیے تو انکم کا ذریعہ بن رہے ہیں, آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. آپ کچھ ریگولیشن ایسے بنا لیں, آپ یہاں پہ اگر تھوڑا سا ٹیکس آپ زیادہ لینا چاہ رہے ہیں تو یوٹیوب کے ساتھ بات کریں, یہاں پہ اپنا آفس بنائیں پاکستان میں, کچھ ایسے میئرز لیں. کیونکہ آپ جو کرنے والی چیزیں ان کو چھوڑ کر اگر آپ ریسٹرکشنز کی طرف جا رہے ہیں تو اب دنیا اس کو فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ دیکھ رہی ہے. خود آپ ایک طرف خلاؤں میں اپنے سیٹلائٹس بھیج رہے ہیں اور نئی دنیا تلاش کر رہے ہیں, اور جو دنیا موجود ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے آپ جانے دے رہے ہیں. تو یہ کون سی سمجھداری ہے؟ It doesn't make any sense نا. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بیڈ انٹینشنس تو ہم بہت بات کا سوال ہے, بٹ یہ سمپلی بیڈ ڈیسیژن میکنگ ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو پرابلی بیڈ ڈیسیژن میکنگ بیسڈ آن دا لیک آف نالج اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ ایکچولی ہے کیا. تو جو لوگ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں پرابلی وہ اس جنریشن سے کنیکٹ ہی نہیں کرتے جس جنریشن کے لیے وہ پالیسی میکنگ کر رہے ہیں. بالکل ایسے میں اسی طرف آنا چاہتی کہ جو اسٹرکٹر ریگولیشنز, آپ نے ریگولیشنز کی بات کی کہ ریگولیشنز لگا کے تو ایسے کر لیا جائے, لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹی بڑی افیکٹ ہوتی ہے. اور سوشل میڈیا از اے ویری امپورٹنٹ ٹول فار ٹوڈیز جنریشن, چاہے وہ انکم جنریشن کے لیے ہو یا ٹو پٹ یور پوائنٹ اکراس, جس چیز کے لیے بھی ہو. ڈیلی کمیونیکیشن تو اسد افیکٹ ہو ہی رہی ہے, جس طرح واٹس ایپ میسیجز نہیں جا رہے, ایوری تھنگ از افیکٹڈ, آڈیوز, میسیجز, ویڈیوز. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ how it affects the daily users' social media activity? I think Azam اس کا بہتر جواب دے سکیں گے because Azam reports on it regularly or because you talk to more people about it. So what do you think about it? بالکل, یہ جو میں ایک تو ریگولیشنز کے بارے سے بھی بات کر رہا تھا تو وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ حکومت کو مطلب کوئی اچانک پتہ چلا ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد ہو گئی اور دنیا میں کوئی نیا کنسیپٹ آ گیا. یو آر ویل اویئر جس طرح روز گھنٹوں کے حساب سے خبریں آ رہی ہیں اور لمحات میں لیزر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں آپ اس سے واقف ہیں. اور خاص طور پہ جتنی اچھی اس کی پازیٹیو سائڈ اکانومی کے حوالے سے اور یوتھ کے حوالے سے کہ جو اس کے لیے آپ کی اور کریٹیوٹی کا سبب بن رہے ہیں اور زیادہ انکم کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو ایسے ٹائم میں آپ کو بلکہ جو ٹائٹ آپ کی رجیم ہے اس کو اور زیادہ تھوڑا ریلیکس کریں. ٹھیک ہے, آپ اویئرنیس بھی دیں کہ جی آپ کن کن چیزوں سے کہاں کہاں آپ نقصان اٹھاتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں, یہ بھی آپ کا کام ہے. بٹ آپ کا کام بالکل وہاں پہ جا کے پولیس والا نہیں ہے. آپ تھانے دار نہیں بن سکتے اور لوگوں کو اس طرح کر کے ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. لیکن اب ہو یہی رہا ہے کہ آپ جس بھی فری لانسر کے پاس چلے جائیں, جس بھی ڈیجیٹل میڈیا میں چلے جائیں, یا جس بھی اس سیکٹر کے ساتھ, جس طرح اسد نے بتایا کہ یہ اب کوئی ڈیفائنڈ وہ نہیں ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ 20 سال پہلے اور 25 سال پہلے کے 2 سیکٹرز ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہوں. اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو انٹرنیٹ کے بغیر جیسا کنسیپٹ ہو. اور شاید آپ فزیکل پھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں کہ کہیں آپ کا آفس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ ورچوئل آپ نہیں افورڈ کر سکتے کہ آپ کی ایکسیس نہ ہو اور آپ کی وہاں تک رسائی نہ ہو. اگر اس میں پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے, ہاؤ ڈو پیپل تھنک اباؤٹ کہ جو بھی ہو رہا ہے ان ٹرمز آف انٹرنیٹ, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں یا وہ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس پہ ایون پروٹیسٹ تک ہوتے ہیں جس کی یعنی اس طرح شاید کوریج نہیں ہو پاتی, یا اس طرح ابھی شاید اس کو اس انداز میں گورنمنٹ اس کو دیکھ نہیں رہی ہے.
لیکن پبلک میرا اپنا جو ذاتی حال ہے، جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے، جتنا ان کا غصہ ہم دیکھتے ہیں، جتنے نقصان کی وہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ باقی پریکٹیکلی اب لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ان سے آپ نے ان کا جو بنیادی حق ہے تعلیم کا یا صحت کا یا روٹی کپڑا کا، جیسے آپ نے وہ چھین لیا ہو، اس کے اوپر لوگوں کا یہ ہے. اور دوسری طرف یعنی حکومت میں اور عوام میں اس میں ایک بڑا خاصا گیپ ہے، اور جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ کہیں اور، کیونکہ وہ زیادہ پریکٹیکل اور زیادہ ریئلٹی کے قریب ہیں، جبکہ گورنمنٹ کا جو رسپانس ہے وہ جہاں پہ مطلب میں پہلے کچھ تعریف کر رہا تھا کچھ لیجسلیچرز کی، تو وہاں پر ان کے اوپر یہ تنقید بھی بنتی ہے کہ آپ کیوں اتنے خاموش اور اتنے وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف پبلک کی حد تک آپ تھوڑا بہت بیان تک دے دیتے ہیں، بٹ یہ کہ آپ کو ملک کی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ جس کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. انڈیویجول تو ہو ہی رہا ہے، آرگنائزیشنز کا بھی ہو ہی رہا ہے، بٹ یہ ہے کہ اوور آل آفٹر آل یہ جو سارا کولیپس ہے وہ تو آپ کی اکانومی کا ہے. جی بالکل. اچھا، تو کانورسیشن کو میں تھوڑا سا ریپ اپ کرنا چاہوں گی اس ایپیسوڈ کے. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک ایوریج یوزر جو ہے، بینگ اے جرنلسٹ یور سیلف اینڈ یو کمنگ فرام دا ڈیولپمنٹ سیکٹر، وہ کیسے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکتا ہے ان پالیسی چینجز پہ، یا کیسے انشور کر سکتا ہے کہ اس کے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکٹیڈ رہیں، جبکہ اس پہ ایکوریٹ یا اتنی ایکسٹینسو رپورٹنگ تو ہے ہی نہیں، انکلوسیو بھی نہیں ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، میں تھوڑا سا آئی وڈ ریسپیکٹفلی ڈس ایگری آن دیٹ. مجھے لگتا ہے کہ دیر ہیز بن پچھلے کچھ عرصے میں بہت ایکٹیولی رپورٹنگ ہو رہی ہے آن ڈیجیٹل رائٹس، آن انٹرنیٹ کے ایشوز اینڈ اسپیسیفکلی اس کے امپیکٹ پہ. اور یو نو آئی وڈ لائک ٹو ٹیک دا کریڈٹ آف اٹ ویری ماڈسٹلی دو، کہ وی اسٹارٹیڈ، بلکہ اعظم نے، ہم نے 2-4 اور لوگوں نے ڈیجیٹل رائٹس مانیٹر اسٹارٹ کیا تھا 2017 میں، اور اس کا مقصد اسپیسیفکلی یہ تھا کہ ہم امپروو کروائیں یا امپروو کرنے کی کوشش کریں خود سے بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے بھی آن رپورٹنگ آن ڈیجیٹل رائٹس. اینڈ اعظم واز یو نو اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ، بیکاز اعظم واز ڈوئنگ آل آف دا فیلڈ ورک آن وہ. بٹ اس کے بعد سے بھی اور اس کے پہلے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر ہیز بن ویری ایکٹیو. مثلاً پیکا میں جب رپورٹنگ ہوئی تھی، اعظم یو وڈ ریمبر، ہر روز کے حساب سے دیر وڈ بی اپڈیٹس، اور ایک نہیں ملٹیپل پیپرز میں. ڈان تو آبویسلی کرتے ہی کرتا تھا، بٹ جیو، باقی سارے ٹریبیون اینڈ آل دیٹ. تو دیر ہیز بن رپورٹنگ. اب لوگ کس طرح اپنے انشور کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بڑا وہ ہے کہ آپ یو کانٹ انشور کہ یو ہیو ڈیجیٹل رائٹس، یو نو واٹ آئی مین، رائٹ؟ اینڈ دس از وائی اٹس سو امپورٹنٹ فار دا گورنمنٹ ان دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس کہ وہ یہ انشور کریں کہ دا پیپل ہیو، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دا پیپل کوشچن دیئر کانسٹیچوئنسیز یا ان کے جو لوکل لیڈرز ہیں اس کے بارے میں. مثلاً انٹرنیٹ کوئی اب چھوٹی چیز تو ہے نہیں، اب ایسا تو ہے نہیں اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو وہ، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ کی بجلی نہیں آ رہی یا آپ کو اور یوٹیلیٹیز نہیں، بجلی کے بغیر پھر بھی بیٹھ جاتا ہے، لیکن if your internet is not working then yeah. تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا ایک تو دا جنرل پبلک شوڈ ٹاک ٹو دیئر کانسٹیچوئنسی کے لیڈرز، نمبر 1. اینڈ نمبر 2 دے شوڈ in a way make sure تو خیر میں نہیں کہوں گا because that's putting a lot of pressure on general public, but they should try کہ ان کے جو political circles ہیں اس میں یہ جو digital rights والا element ہے یہ تھوڑا space لے. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک political circles میں، اعظم شاید بہتر بتائیں گے اس پہ، بٹ مجھے نہیں لگتا کہ political parties سوائے شاید بلاول کے اس وقت once again because of the fact کہ اس نے وہ you know bill of rights کی بات کی تھی ابھی and what not، یا انٹرنیٹ کی اس نے 2-4 دفعہ 5 دفعہ بات کی ہے کافی. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں سے شاید کہیں پہ یہ کوگنیسنس ہے کہ انٹرنیٹ کیوں ضروری ہے. اور ڈیجیٹل رائٹس تو ایک چیز ہے نا، بٹ انٹرنیٹ ان جنرل کی امپورٹنس کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل سرکلز میں یہ عام لوگ اگر اپنے کانسٹیچوئنسی سے اسٹارٹ کریں تو زیادہ. اور دوسرا میں نے نا ایک اور چیز یہ بھی دیکھی ہے، جس طرح آپ نے بلاول کی بھی ایگزامپل دی ہے، ایک طرف یہ ہمیں انکریج کرتی ہے ان کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ، لیکن دوسری طرف جب ہم پریکٹیکل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک فیشن ہے کہ آپ نے ایک پاپولر بات کرنی ہے، پبلک میں آپ کی واہ واہ ہونی ہے، اور پھر آپ نے کوئی زیادہ پریشر نہیں بلڈ کرنا ان کے اوپر جو اس طرح کی ریگریسو پالیسیز بناتے ہیں. تو آپ کو کبھی نہ کبھی ایسی ڈیڈ لائن یا ایسی الٹیمیٹم دینا چاہیے کہ جو ہماری کمیٹی ہے ہم بلائیں گے
اس جنرل صاحب کو جو پی ٹی اے کو ہیڈ کر رہے ہیں, اس فلاں ادارے کو کہ جنہوں نے یہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں, تاکہ کوئی ڈیٹرنس کا بھی لیول وہ برقرار ہو نا, یا ایٹ لیسٹ آپ کہیں جی کہ ہم دو کہ وی آر پارٹ آف دا گورنمنٹ اور وی آر الائز, لیکن ہم بائیکاٹ کریں گے جو ابھی اگلا سیشن ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے, یہاں سے ہم ٹوکن واک آؤٹ کریں گے جو کہ ایک ڈیموکریٹک وے ہے. تو کہیں کہیں پروٹیسٹ بھی آپ کو نظر آنا چاہیے. اور سیکنڈ یہ کہ پبلک کے حوالے سے میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ پبلک بڑی سمجھدار ہے, بڑی اویئر ہے. آپ ان کو بے شک کنونشن ان کے پاس نہ ہو, آپ نے روزگار تعلیم کے کم مواقع دیے ہوں, لیکن آپ ڈبیٹ کو لے کر آئیں پبلک میں, لوگ آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گے, برا مشورہ نہیں دیں گے. اور اچھی دوسرا آئی تھنک بہت اعظم نے امپورٹنٹ بات کی, آئی تھنک وی کین تھوڑا سا اگر میں اس پہ بلڈ کر سکوں. بلاول فالوز اس آن ٹویٹر بائی دا وے, یا سو آئی اف وی کین ریچ آؤٹ ٹو ہم, تو بھائی ایک پلان آف چارٹر بنائے پہلے. ڈو ناٹ ٹیل اس کہ انٹرنیٹ امپورٹنٹ ہے, ہمیں پتہ ہے انٹرنیٹ امپورٹنٹ ہے. ایک پلان آف چارٹر بنائیں کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں آپ نے اس میں. مثلاً کال اپ این انویسٹیگیشن آف جو اتنے پیسے لگا کے فائر وال لگائی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, ہمیں یہ بتائیں نا. ہم نہیں, یہ نہیں چلے ہم یہ بات نہیں کرتے کہ فائر وال کیوں نہیں, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے لگائے, آپ نے فائر وال لگائی ہے, اس کا کوئی فائدہ تو ہو رہا ہوگا نا کہیں نہ کہیں پہ. آپ نے ڈس انفارمیشن کیمپین روکی ہوگی, جو لوگ انسائٹمنٹ کر رہے تھے ان کو آپ نے پکڑا ہوگا, کوئی آپ نے یو نو کوئی ڈینجرس مواد آپ نے روکا ہوگا, کوئی آپ نے کسی پہ ہراسمنٹ کا کوئی روکا, کچھ تو کیا ہوگا نا اس کے بعد آپ نے. تو ہمیں بتائیں ذرا مہربانی کر کے کہ کیا کیا. ہمیں تو یہ پتہ ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز, وہ لے کے آئے نا ذرا, وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کوئی تو بیلنس شیٹ ہونی چاہیے, کوئی نہ کچھ تو اس کا تو امپیکٹ نظر آنا چاہیے نا. ایک 1.5 سال میں یا چلے 6 مہینے میں بھی پائلٹ تو کیا آپ نے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جب ڈی پی آئی کے ٹول کٹ یا فائر وال جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ لگی ہوئی تھی, اسی وقت پنجاب ڈس انفارمیشن کیس چل رہا تھا, وہ جو پنجاب کالج کا تھا. آج بھی لوگ مانتے ہیں کہ پنجاب کالج میں ریپ ہوا تھا, آج بھی لوگ مانتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ نے چھپایا. اس لیول کی ڈس انفارمیشن تھی. کیا وہ کیمپین رکی فائر وال کی وجہ سے؟ نہیں رکی. پھر وہ جو اسلام آباد میں لوگ کہہ رہے تھے 5,000 لوگ مر گئے ہیں, لاشیں گر گئی ہیں, وہ اس پہ جو کانٹینٹ بن رہا تھا وہ کیا رکا؟ نہیں رکا. اس کے علاوہ آج تک جو ڈس انفارمیشن کیمپین چل رہی ہے, یہ ابھی جو میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ بہت سارے ہیں, میں کسی ایک کو مینشن نہیں کرنا چاہ رہا, اور وہ لوگ جو باہر سے بیٹھ کے کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, کیا وہ کانٹینٹ رکا؟ وہ بھی نہیں رکا. کچھ بھی. تو پھر ہو کیا رہا ہے, ذرا ہمیں پلیز بتا دیں کہ وہ جو اتنے پیسے لگا کے آپ نے انٹرنیٹ سلو کیا ملک کا, تو اس سے تو کہیں کیا فائدہ کیا ہوا, رائٹس موومنٹ کے ساتھ مل کے آپ مزید بہتری کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ آپ اس طرح اپنے لیے مزید خرابی پیدا کریں. ہاں, تو مطلب بلاول صاحب کے لیے میسج یہ کہ اگر اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ تو پلان آف چارٹر بنائیں اپنا, اور ایک مطلب کچھ تو چارٹر بنائے نا ان وے کرنا کیا ہے آپ نے, واٹ آر دا نیکسٹ ایکشنز. پھر اس کے بعد لائک ہی واز سیئنگ کہ تھوڑا آڈٹ کریں, کوئی تھوڑا پریشر چیزوں کو لے کر آئیں. اور دوسرا یہ ایک ریفارمس بہت عرصے سے پینڈنگ ہے. جو چیز آبزرویشن میں آئی ہے اور بینگ جرنلسٹ جو میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آج جس نے یہ گڑھا کھودا ہے ویری نیکسٹ ڈے وہ اس میں ضرور گرا ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, کیونکہ پی ٹی آئی واز آلسو پارٹ آف دس کہ ہاں ٹھیک ہے اور گہرا کر دیتے ہیں اس کو, ایسا ہی ہے. اور اگر صرف فیشن کی حد تک پیپلز پارٹی رہے گی تو گرنے میں نہیں بچے گی اس گڑھے سے. I think that's a very important point. Thank you both for your insights. Understanding our digital landscape is more important than ever now. And to our listeners, stay tuned for more episodes where we'll unpack these critical issues together. Until then, stay safe, stay informed.